کی تلاوت کرنے والا آدمی جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے مولا اسے ہمارے اندر بھیج دے. آؤ قرآن کو ہم نے سمجھا کیا ہے. آج ہمارے دل میں قرآن کی محبت نہیں رہی ہے. آج ہمارے دل سے قرآن کی محبت نکل چکی ہے. آج قرآن کو اتنی اونچی جگہ پہ رکھ دیا گیا ہے کہ بھولے سے وہاں تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. لیکن اپنے نبی کا فرمان سن لو, جو بھی قرآن کو پڑھتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے بعد قرآن کو بھول جایا کرتے ہیں. مشکات شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ القرآن ثم ینساہ, جس نے قرآن کو پڑھا پھر قرآن کو بھلا دیا. میرے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن کو پڑھا ثم ینساہ پھر اسے بھلا دیا, حتی لقی اللہ تعالیٰ من یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں اس کی حاضری ہوگی کہ اس کے بدن پر کوڑ کا مرض جاری ہوگا, یعنی کوڑ کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, آپ نے سمجھا کیا ہے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کو اتنی اونچی جگہ پہ لوگ رکھ دیا کرتے ہیں کہ بھولے سے وہاں تک لوگوں کا ہاتھ نہیں پہنچتا ہے. آج قرآن صرف دو کاموں میں استعمال ہوتا ہے, یا تو جب کسی کی قرآن خوانی ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں دو چار ورق پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد پھر رکھ دیتے ہیں, یا کبھی لڑائی جھگڑا یا گھر میں چوری ہوتی ہے تو قسم کھانے کے لیے قرآن کا استعمال ہوتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے دل میں قرآن کی محبت نہیں ہے, لیکن تاریخ اٹھا کر کے دیکھو پہلے کے مسلمان تو مسلمان ہے, غیر مسلمان غیر مسلم کے دل میں قرآن کی اتنی محبت ہوا کرتے تھے, قرآن کو اپنا سب کچھ سمجھا کرتے تھے. حضرات آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں, سن 1947 کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جب پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی, ہر طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی. لیکن اسی عالم میں اسی وقت ہندوستان کا ایک صوبہ ہے جس صوبہ کا نام پنجاب ہے. پنجاب کی سرزمین کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. پنجاب کی سرزمین پہ سن 1947 میں پنجاب کا جو راجہ ہے, راجہ کا نام مہاراجہ رنجیت سنگھ بتایا جاتا ہے. ایک لیکھک ہے, ایک کاتب ہے, ایک لکھنے والے نے قرآن کو لکھا, اور قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کے بعد جب قرآن مکمل ہو چکا, قرآن تیار ہو گیا, اب یہ لیکھک یہ کاتب قرآن کو اپنے ہاتھ میں لگا ہے, سینے سے لگاتا ہے, بڑے بڑے راجاؤں کے پاس جاتا ہے. مسلم راجاؤں کے پاس گیا, جانے کے بعد کہا راجہ صاحب یہ قرآن ہے, اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, اس کا ہدیہ 10,000 روپیہ ہے, کیا 10,000 روپیہ دینے کے بدلے میں آپ اس قرآن کو لینے کے لیے تیار ہے؟ لیکن کوئی ایک راجہ بھی قرآن کو 10,000 روپیہ کے بدلے میں لینے کے لیے تیار نہیں ہوا. بڑی بڑی ریاستوں میں گیا, پورے ہندوستان کا اس نے دورہ کیا, گھومتے گھومتے یہ پنجاب کی سرزمین پہ جاتا ہے. وہی پنجاب ہے جہاں آج غیر مسلموں کو بھی مارا جا رہا ہے, وہی پنجاب ہے جہاں آج خاک و خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. لیکن سن 1947 میں جب پورے ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی تب پنجاب محفوظ تھا. پنجاب میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں پائی جاتی تھی. یہ نوجوان قرآن کو لے کر کے یہ کاتب گیا, جانے کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ملاقات کرتا ہے. مہاراجہ رنجیت سے ملنے کے بعد کہتا ہے اے راجہ صاحب یہ دیکھو قرآن ہے, میں نے اس کے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, اس کا ہدیہ 10,000 روپیہ ہے, کیا آپ 10,000 روپیہ دے کر کے قرآن کو لینے کے لیے تیار ہے؟ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنے وزیر خزانہ کو بلایا. وزیر خزانہ ایک مسلمان تھا. وزیر خزانہ آیا, آنے کے بعد بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. بادشاہ نے کہا اے میرے وزیر یہ دیکھو یہ لیکھک ہے, اس نے قرآن کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے, اس کا ہدیہ 10,000 روپیہ اس نے مقرر کیا ہے, 10,000 روپیہ دے کر کے یہ قرآن کو لے لو. تو جیسے ہی اتنا کہا تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ نے, وزیر خزانہ نے کہا اے مہاراجہ رنجیت سنگھ ذرا آپ یہ بتائیں کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ
قرآن ہے، یہ مسلمانوں کے دھرم کی کتاب ہے، آپ اس قرآن کو لے کر کے کیا کریں گے؟ اسے تو مسلمان پڑھا کرتے ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا تھا، اس نے کہا تھا اے وزیر خزانہ، میں مانتا ہوں یہ مسلمانوں کے دھرم کی کتاب ہے، میں مانتا ہوں یہ قرآن ہے، مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن یہ صرف قرآن نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کے دھرم کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو سارے انسانوں پہ کرم کی کتاب ہے۔ یہ کتاب کو لے لو، لینے کے بعد میرے خزانے میں رکھ دو، جہاں میرا خزانہ رکھا جاتا ہے اسی جگہ لے جا کر کے یہ قرآن کو رکھ دو۔ جب تک قرآن میرے خزانے میں موجود رہے گا، میرے خزانے میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے۔ حضرات محترم، آپ اندازہ کر سکتے ہیں آج ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو پڑھنا بھلا دیا ہے، قرآن سے محبت کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے، قرآن سے پیار ہمیں نہیں ہے، لیکن پہلے کے غیر مسلم بھی قرآن کا اس طرح لحاظ کرتے تھے، قرآن سے اتنا پیار کرتے تھے، قرآن سے اتنی محبت کرتے تھے۔ آپ نصیب والے ہیں، آج آپ کو 2 حافظ قرآن ملے ہیں۔ آج لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے، ہم اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنائیں گے، اور جانے کے بعد یہ 8,000 روپے پہ دوسرے کی غلامی کرے گا۔ حضرات، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جس دن آپ کا انتقال ہوگا، جس دن آپ کا جنازہ سامنے ہوگا، جس دن آپ کی روح قبض انصری سے پرواز کرے گی، جس دن آپ دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے، آج دنیا کا دستور ہے آدمی کا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کی اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے قاری عارف صاحب کو بلایا جاتا ہے، قاری ارشاد صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولانا معراج صاحب کو بلایا جاتا ہے، مولوی شبیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، کوئی مفتی صاحب کو بلاتا ہے، کوئی قاری صاحب کو بلاتا ہے، کوئی پیر صاحب کو بلاتا ہے، کوئی امام صاحب کو بلایا کرتا ہے۔ حضرات، سب آ کر کے نماز پڑھا دیا کرتے ہیں، سب آ کر کے تمہارے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے، لیکن حضرات میں آپ سے کہہ لینا چاہتا ہوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد کا امام آپ کے باپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا یہ الگ بات ہے، قاری صاحب پڑھائیں گے الگ بات ہے، پیر صاحب آ کر کے پڑھائیں گے یہ اور بات ہے، لیکن اگر سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہو، اگر سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہو، اگر اس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، اور بیٹا جب آئے گا، آنے کے بعد باپ کا جنازہ سامنے ہوگا، اور سامنے کا بے باپ کا جنازہ جب رکھا ہوگا، وہی حافظ قرآن آگے بڑھ کر کے جب اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، باپ کے جنازے کو جب بیٹا دیکھے گا، بیٹے کے دل میں یہ درد پیدا ہوگا، بیٹا اپنے دل کے اندر سوچے گا یہی وہ میرا باپ ہے جس نے مجھے پالنے کے لیے نہ راتوں کی نیند کی پرواہ کی ہے، یہی وہ میرا باپ ہے جس نے مجھے پالنے کے لیے نہ ٹھنڈی کا خیال کیا تھا، یہی وہ میرا باپ ہے جس نے مجھے پالنے کے لیے نہ جانے کتنے لوگوں کی گالیاں سہی ہے، کتنے لوگوں کے دھکے کھائے تھے، اسی باپ نے مجھے پال پوس کر کے جوان کیا تھا۔ بیٹا جب اپنے باپ کی نمازیں پر جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوگا، باپ کا جنازہ نظروں کے سامنے ہوگا، باپ بیٹا اپنے باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اے میرے مولا، میرے باپ نے محنت و مشقت کر کے مجھے پالا ہے، اے میرے مولا، میرے باپ نے میرے لیے نہ جانے کتنی قربانیاں دی ہے تب میں اس قابل بنا ہوں، اے میرے مولا، آج تیرا یہ گنہگار بندہ تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے التجا کرتا ہے، اے میرے مولا، میرے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے میرے مولا، میرے باپ کی بخش دے، میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ میرا یہ ایمان کہتا ہے کہ بیٹا جب اپنے باپ کے لیے رو رو کر کے دعا مانگے گا، حافظ قرآن یا عالم دین اپنے باپ کی بخشش کے لیے دعا کرے گا، اس کا ہاتھ دعا سے نیچے بعد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ باپ کی بخشش پہلے فرما دے گا۔ کم سے کم زندگی میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا دو، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کر کے جاؤ۔ اگر 5 بیٹے آپ کو میسر ہے، 4 بیٹے اللہ نے دیے ہیں، 3 کو آپ جو چاہے بناؤ، لیکن 1 بیٹا کو آپ حافظ قرآن یا عالم دین بنا دو، تاکہ جب تمہارا انتقال ہو، تمہاری روح قبض انصری سے پرواز کرے
تو وہ بیٹا تمہارے لیے تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کر کے تمہاری بخشش کے لیے دعا کر سکے، تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے۔ بیٹا جب نماز جنازہ پڑھائے گا، رو رو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کے صدقے میں تمہاری بخشش و مغفرت فرماتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق بخشی ہے، اولادوں سے نوازا ہے، تو اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، یہ دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن یا عالم دین بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔